سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں عوام 3 دہائیاں گزر جانے کے باوجود کپواڑہ کے 2 گاؤں کنن اور پوش پورہ میں بھارتی درندگی کو بھول نہیں پائے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے 23 فروری 1991 کی رات کنن اور پوش پورہ میں 5 سے 80 برس کی تقریباً 100 کشمیری خواتین کی اجتماعی آبروریزی کی تھی۔ کنن پوش پورہ سانحے کی یادیں کشمیریوں کے ذہنوں میں آج بھی زندہ ہیں اور 31 سال گزر جانے کے بعد بھی کنن پوش پورہ اجتماعی آبروریزی کی متاثرہ خواتین انصاف کی منتظر ہیں۔ کنن پوش پورہ آبروریزی کی متاثرین کو ادارہ جاتی سطح پر جان بوجھ کر مسلسل انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے، جبکہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث بھارتی فوجی آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کنن پوش پورہ جیسے اندوہناک سانحات کا وقوع پذیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کے فوجیوں کو انسانیت کے خلاف جرائم پر استثناء حاصل ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی آبروریزی کو ریاستی دہشت گردی کے ایک آلے اور جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اخلاق سے عاری بھارتی فوجی بڑے پیمانے پر جنگی جرائم میں ملوث ہیں اور کنن پوش پورہ سانحہ ان کی بربریت کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ سانحہ کنن پوش پورہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ مودی کا بھارت کشمیریوں کو سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے کشمیری خواتین کی بے حرمتی کو فوجی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوجی دیدہ دلیری سے کشمیری خواتین کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کشمیری بچیوں کے اغوا میں بھی ملوث ہیں، جس کا انکشاف بھارت کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بھی کیا ہے۔ 1990 سے آج تک مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی، اجتماعی آبروریزی اور چھیڑ چھاڑ کے 11,247 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کنن پوش پورہ سانحہ نام نہاد بھارتی جمہوریہ کے چہرے پر ایک سیاہ داغ ہے۔ عالمی برادری کو اس سانحے کے مجرمین کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کنن پوش پورہ اجتماعی آبروریزی کیس کو دوبارہ کھولنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ کشمیریوں کے خلاف گھناؤنے جرائم کے ارتکاب پر بھارت کو کٹہرے میں لانا انصاف کا اولین تقاضا ہے۔